السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو ایک چھوٹے گاؤں میں رہتا تھا، اور ایک دن اس کی ملاقات ہوئی ایک ایسی ہستی سے جو انسانوں کی دنیا سے نہیں تھی۔ دوستوں، یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی زندگی کی نہیں بلکہ ایک ایسے راز کی ہے جہاں محبت اور خوف دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ ایک طرف انسان کا دل ہے جو صرف پیار چاہتا ہے، اور دوسری طرف ایک جن زادی ہے جو اپنی دنیا سے بندھی ہوئی ہے۔ یہ داستان آپ کو ایسے سفر پر لے جائے گی جہاں دوستی بھی ہوگی، جذبات بھی، اور وہ ڈر بھی جو انسان اور جن کے درمیان ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو دوستوں، اس کہانی کو اینڈ تک ضرور سننا، کیونکہ شاید یہ آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو سبز کھیتوں اور اونچے پرانے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے، مویشی پالتے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ مگر ہر گاؤں کی طرح اس گاؤں میں بھی کچھ انکہی کہانیاں، کچھ پرانے راز اور کچھ ڈراونے قصے تھے۔ انہی قصوں میں سے ایک قصہ تھا پرانے برگد کے درخت کا۔ گاؤں کے بچے جب وہاں سے گزرتے تو ڈرتے، بوڑھی عورتیں کہانیاں سناتی کہ اس درخت پر جن اور پریاں بسیرا کرتی ہیں۔ کوئی کہتا کہ وہاں رات کو روشنی نظر آتی ہے، کوئی کہتا کہ درخت کے تنے کے پیچھے سے ایک عورت ہنستی ہے، لیکن اصل حقیقت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اسی گاؤں میں ایک محنتی نوجوان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کا باپ کھیتوں میں کام کرتے کرتے بیمار ہو گیا تھا۔ ماں بھی کمزور اور بیمار رہتی تھی۔ گھر کا بوجھ احمد کے کندھوں پر تھا، مگر احمد نے ہمت نہ ہاری۔ دن کے وقت وہ کھیتوں میں مزدوری کرتا اور شام کو چاول خرید کر ٹھیلے پر بیچتا۔ لوگ اکثر اس کو چھیڑتے، ارے دیکھو، یہ ہے ہمارا چاول والا احمد، کب تک یوں ٹھیلا کھینچتا رہے گا؟ احمد بس مسکرا کر کہتا، محنت کرنے والوں کا مذاق مت اڑاؤ، محنت ہی اصل دولت ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم جھلکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے والدین کا علاج کرائے، اپنا چھوٹا سا گھر بنائے اور ایک دن عزت اور سکون کی زندگی گزارے، مگر قسمت کے کھیل کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن شام کو جب احمد اپنا ٹھیلا بیچ کر بند کیا تو رات ہو چکی تھی۔ گاؤں کی پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے وہ پرانے برگد کے درخت کے قریب پہنچا۔ اچانک ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، درخت کے پتے جیسے سرگوشیاں کرنے لگے۔ احمد رکا، دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہوا۔ اچانک اس کے سامنے روشنی کی ایک لہر نمودار ہوئی، اور اس روشنی سے ایک حسین اور جمیل صورت ابھری۔ وہ ایک لڑکی تھی، مگر عام لڑکی نہیں۔ اس کے بال لمبے اور سیاہ تھے جو زمین تک بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں ایسی جیسے گہرے سمندر میں چمکتے دو موتی، اور چہرہ ایسا جیسے پورا چاند۔ اسے نیلے رنگ کا لمبا سا لباس پہنا تھا جو ہوا کے ساتھ ہل رہا تھا۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے قدم پیچھے ہٹانا چاہا، مگر آواز نے اسے روک لیا، رک جاؤ۔ یہ آواز اتنی نرم تھی کہ احمد کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے۔ تم کون ہو؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی مسکرائی، میں اس درخت کی قیدی ہوں، لوگ مجھے جن زادی کہتے ہیں۔ احمد کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ جن زادی؟ وہ قریب آئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ تمہارے دل کی سچائی اور تمہاری محنت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ صدیوں سے میں اس درخت کے ساتھ بندھی تھی، لیکن آج تمہارے آنے سے میرے قید کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ احمد نے گھبرا کر کہا، میں تو بس ایک غریب آدمی ہوں، چاول بیچ کر اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتا ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ جنزادی نے مسکرا کر جواب دیا، محبت اور سچائی سب سے بڑی دولت ہے، تمہارے دل میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ احمد خاموش ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ تمہارا نام کیا ہے؟ احمد نے آہستہ سے پوچھا۔ میرا نام لیلا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں ایک اداسی چھپی ہے، شاید صدیوں کی تنہائی، شاید اپنوں سے جدائی۔ اس رات کے بعد احمد روز اپنے ٹھیلے کا کام ختم کر کے اسی درخت کے پاس آنے لگا۔ لیلا اس کا انتظار کرتی، وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے، کبھی احمد اپنی زندگی کی مشکلات سناتا، کبھی لیلا اپنے جہاں کی کہانیاں۔ ہمارے جہاں میں دولت کی کمی نہیں، مگر وہاں انسان جیسی محبت نہیں، تم انسان محبت کے بغیر جی نہیں سکتے، اور یہی چیز تمہیں ہم سے خاص بناتی ہے۔ میرے پاس دولت نہیں، مگر اگر دل صاف ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان ایک انکہی محبت پروان چڑھنے لگی۔
احمد کو احساس ہوا کہ وہ لیلا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ لیلا کے دل میں بھی احمد کے لیے ایک خاص جگہ بن گئی۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ محبت ایک عام محبت نہ تھی، یہ انسان اور جن کی محبت تھی، اور اس محبت کو قبول کرنا دنیا کے لیے آسان نہ تھا۔ اب یہ معمول بن چکا تھا کہ احمد دن بھر کی تھکن کے بعد رات کو برگد کے درخت کے پاس ضرور جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لیلا اسے دیکھ کر خوشی سے مسکرا دیتی۔ تم آ گئے احمد، میں ڈرتی تھی شاید آج تم نہیں آؤ گے۔ احمد ہنستا ہوا کہتا، چاول بیچنے کے بعد اگر سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ یہی ہے کہ میں تم سے ملوں۔ تمہارے بغیر دن کا اختتام ادھورا لگتا ہے۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، احمد اسے گاؤں کے قصے سناتا اور لیلا اپنے جہاں کی کہانیاں سناتی۔ وہ بیان کرتی کہ کس طرح سے قوم کی روشنی کے محلات میں رہتی ہے، مگر دل کے سکون سے خالی ہے۔ وہاں سب کچھ ہے احمد، مگر محبت نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، لیکن دل کے فاصلے بہت ہیں۔ شاید اس لیے میں تم سے اتنا جلدی جڑ گئی۔ تمہارے دل میں خلوص ہے اور یہ چیز ہمارے جہاں میں نہیں۔ احمد خاموشی سے اس کی بات سنتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ کیسی عجیب محبت ہے جو ایک انسان اور ایک جن زادی کے بیچ میں پروان چڑھ رہی ہے۔ کچھ دن گزرے، گاؤں کے لوگ دیکھنے لگے کہ احمد بدل گیا ہے۔ پہلے وہ تھکا ہارا سا گھر آتا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک رہتی ہے۔ وہ اکثر رات کے گئے تک کہیں جاتا اور دیر سے واپس آتا۔ ایک دن احمد کا دوست کاشف بولا، یار احمد، کہاں رہتا ہے تو رات بھر؟ ہم نے تو سنا ہے تو پرانے برگد کے درخت کے پاس جاتا ہے، وہاں تو جن بھوت رہتے ہیں۔ احمد نے بات ٹالنے کی کوشش کی، ارے نہیں کاشف، بس کبھی کبھی بیٹھنے چلا جاتا ہوں، سکون ملتا ہے وہاں۔ کاشف نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، مگر مزید کچھ نہ کہا۔ لیکن گاؤں میں باتیں پھیلنے لگی، کچھ کہتے احمد پر جن کا سایہ ہے، کچھ کہتے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایک رات جب احمد درخت کے پاس پہنچا تو لیلا کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ کیا ہوا لیلا؟ احمد نے پوچھا۔ لیلا نے آ بھری، تمہارے گاؤں والے شک کرنے لگے ہیں۔ اگر وہ جان گئے کہ تم مجھ سے ملتے ہو تو وہ تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مجھے دوبارہ قید کر دیا جائے گا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں ڈرتا نہیں، تمہارے بغیر جینا میرے لیے ممکن نہیں۔ چاہے دنیا مخالفت کرے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں جانتے احمد، ہمارے جہاں کے قوانین سخت ہیں۔ ایک جن زادی کا انسان سے محبت کرنا منع ہے۔ اگر میری قوم کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے ختم کر دے گی اور تمہیں بھی نقصان پہنچائے گی۔ احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، میں کسی انجام سے نہیں ڈرتا، محبت قربانی مانگتی ہے اور میں تیار ہوں۔ اب دونوں کو زیادہ محتاط ہونا پڑا۔ احمد رات کو آتا، مگر کبھی کبھی گاؤں والے اس کا پیچھے کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک بار تو کاشف بھی اس کے پیچھے آیا، لیکن احمد نے راستہ بدل لیا۔ لیلا احمد کو سمجھاتی، اب ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا، محبت صرف دل کی نہیں، عقل کی بھی آزمائش ہے۔ احمد مسکرا کر جواب دیتا، اگر محبت آسان ہوتی تو سب لوگ عاشق ہوتے، اصل محبت وہ ہے جس کے لیے خطرے مول لیے جائیں۔ لیلا کے چہرے پر خوشی کی لالی دوڑ جاتی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا۔ ایک رات جب چاندنی پورے کھیتوں پر بکھری ہوئی تھی، احمد نے لیلا سے کہا، آج میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چوڑی نکالی۔ وہ سادہ سی پتل کی چوڑی تھی جو احمد کی ماں نے اپنی جوانی میں پہنی تھی۔ یہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہو۔ لیلا نے چوڑی لی، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ چوڑی صرف دھات کا ٹکڑا نہیں، یہ تمہاری محبت کی نشانی ہے، میں اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اس لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بن چکے ہیں۔ اندھیرا قریب ہے، لیکن محبت کا یہ سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ گاؤں کے امام صاحب نے ایک دن گاؤں کے لوگوں سے کہا، میں نے دیکھا ہے احمد اکثر اس منحوس درخت کے پاس جاتا ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ اب خطرہ قریب تھا۔ احمد اور لیلا کی محبت ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں ذرا سی لرزش سب کچھ تباہ کر سکتی تھی۔ اب احمد کی راتوں کو غائب رہنے کی عادت سب کو کھٹکنے لگی تھی۔ گاؤں کی عورتیں کنویں میں پانی بھرتے ہوئے سرگوشیاں کرتی، یہ احمد ٹھیک نہیں لگتا، رات کو کہاں جاتا ہے؟ بوڑھا کریم کسائی اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ برگد کے درخت کے پاس کھڑا تھا جیسے کسی سے بات کر رہا ہو، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ یہ بات امام صاحب کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا،
بیٹو، جن اور شیطان انسان کو بہکانے آتے ہیں، اگر احمد پر ان کا سایہ ہے تو ہمیں اسے بچانا ہوگا، لیکن اگر وہ خود منحوس طاقتوروں کے ساتھ جڑ گیا ہے تو پھر ہمیں اس سے روکنا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ اب احمد پر گہری نظر رکھنے لگے۔ اس رات احمد نے درخت کے پاس پہنچتے ہی لیلا کو پریشان پایا۔ اس کے چہرے پر چمک کم تھی، آنکھوں میں اداسی چھپی تھی۔ کیا ہوا لیلا؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ لیلا نے آہستہ سے کہا، احمد مجھے ڈر لگ رہا ہے، تمہارے گاؤں والے تم پر نظر رکھ رہے ہیں اور میرے جہاں بھی باتیں پھیل رہی ہیں، وہاں کے بزرگوں کو خبر ہو رہی ہے کہ میں کسی انسان سے ملتی ہوں۔ احمد کا دل دہل گیا۔ کیا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے؟ لیلا نے نظریں جھکا لی۔ ہمارے جہاں میں یہ سب منع ہے، اگر انہوں نے جان لیا تو مجھے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں کسی کو تمہیں چھونے نہیں دوں گا، چاہے انسان ہو یا جن، میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں جانتے احمد، تم ایک انسان ہو اور میں ایک جن زادی، ہماری دنیا ایک دوسرے سے الگ ہے، ہم چاہ کر بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں لیلا، اگر محمد سچی ہو تو دنیا کے سارے فیصلے مٹ جاتے ہیں، میں تمہارے لیے ہر قربانی دوں گا۔ احمد کا دوست کاشف اب زیادہ بے چین ہو چکا تھا۔ وہ احمد کے پیچھے پیچھے گیا اور برگد کے درخت کے پاس چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ دور سے اس نے احمد کو سے بات کرتے دیکھا، مگر اسے صرف احمد نظر آ رہا تھا۔ کاشف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اکیلا کس سے بات کر رہا ہے؟ کیا واقعی اس پہ جن کا سایہ ہے؟ وہ ڈر کر واپس بھاگا اور دوسرے دوستوں کو بتایا، احمد پاگل ہو گیا ہے، وہ کسی نظر نہ آنے والی چیز سے باتیں کرتا ہے۔ اب گاؤں کے لوگ اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ اگلی رات جب احمد اور لیلا ملے تو اچانک فضا میں ایک بھاری سا شور پھیل گیا، جیسے دل قریب آ گئے ہوں یا زمین کانپ رہی ہو۔ لیلا کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ یہ میرے جہاں کی نگہبان ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ احمد نے گھبرا کر کہا، اب کیا ہوگا؟ لیلا نے اس کے کان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، اگر وہ ہمیں پکڑ لیں تو سب ختم ہو جائے گا، مجھے آج رات کے بعد کچھ وقت کے لیے غائب ہونا پڑے گا، تمہیں صبر کرنا ہوگا احمد، لیکن وعدہ کرو کہ میرا انتظار کرو گے۔ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا۔ لیلا نے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور لمبے بھر میں دھند کی طرح غائب ہو گئی۔ اب احمد کے دن اور رات جیسے سونے ہو گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا مگر اس کی آنکھوں میں چمک ختم ہو گئی تھی۔ گاؤں والے سمجھتے تھے کہ احمد بیمار ہے، مگر اصل بیماری یہ تھی کہ اس کا دل تنہائی میں چل رہا تھا۔ رات کو وہ درخت کے پاس جاتا مگر وہاں صرف خاموشی ہوتی، پتے ہلتے، ہوا چلتی، مگر لیلا نہ آتی۔ احمد گھنٹوں بٹا رہتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا، یا اللہ مجھے میری لیلا سے ملوا دے۔ چند دن بعد امام صاحب نے اعلان کیا، ہمیں اس درخت پر جا کر دیکھنا ہوگا، اگر وہاں واقعی کوئی منحوس طاقت ہے تو ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ یہ خبر سن کر احمد کا دل دہل گیا۔ اگر وہ لوگ درخت پر گئے تو لیلا کا وجود کا راز کھل جائے گا، میں اس سے کیسے بچاؤں؟ اب کہانی ایک خطرناک موڑ پر آ چکی تھی۔ ایک طرف گاؤں والے تھے جو حقیقت جاننے کے قریب پہنچ گئے تھے، اور دوسری طرف لیلا کا اپنا جہاں جو اسے سزا دینے کے لیے تیار تھا۔ ایک دن شام کو امام صاحب نے اعلان کیا، کل رات ہم سب اس برگد کے درخت کے پاس جائیں گے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر وہاں کیا راز چھپا ہے، اگر واقعی کوئی جن یا سایہ ہے تو ہمیں قرآن کی تلاوت سے اس سے ختم کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی گاؤں میں سنسنی پھیل گئی۔ عورتیں دعائیں پڑھنے لگی، مرد ڈنڈے اور مشغلیں تیار کرنے لگے۔ احمد کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ وہاں گئے تو لیلا کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور اگر لیلا کے جہاں والوں کو علم ہو گیا تو وہ بھی اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس رات احمد سو نہ سکا، بار بار یہی سوچتا رہا، میں کیسے بچاؤں اپنی لیلا کو۔ اگلی شام احمد نے ماں کے پاس جا کر کہا، اماں کل گاؤں والے برگد کے درخت کے پاس جائیں گے، میرا دل ڈر رہا ہے کہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ ماں نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا سچائی سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، اگر تمہارے دل میں کوئی راز ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو۔ یہ سن کر احمد نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی محبت کی حفاظت کرے گا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، پورا گاؤں مشعلیں لے کر برگد کے درخت کے پاس جا رہا تھا۔ کچھ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، کچھ ڈرے ہوئے مگر حوصلہ دکھا رہے تھے۔ احمد بھی ان کے ساتھ تھا مگر اس کے قدم بھاری تھے، دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری لیلا کو بچا لے۔ درخت کے قریب پہنچتے ہی اچانک ہوا تیز ہو گئی، مشعلیں بجھنے لگے، عورتیں چیخ اٹھیں۔ امام صاحب نے بلند آواز میں تلاوت شروع کی،
अचानक रोशनी का एक गोला दरख्त के पास ज़ाहिर हुआ और इस रोशनी से लैला नमूदार हुई। लैला पहले से मुख्तलिफ थी। इसका चेहरा गुस्से और खौफ के बीच में था। आंखों से रोशनी निकल रही थी। गांव वाले इसे देखकर पीछे हट गए। या अल्लाह, ये क्या बला है, एक औरत चिल्लाई। इमाम साहब ने बुलंद आवाज में कहा, ये जिन है, सब मिलकर कुरान पढ़ो ताकि ये भाग जाए। अहमद आगे बढ़ा और चीख कर बोला, रुक जाओ, ये कोई बला नहीं, ये मेरी मोहब्बत है। गांव वाले हैरान रह गए। क्या ये लड़की चिन्नी से मोहब्बत करता है? लैला की आंखों में आंसू भर है। अहमद, तुमने ये सब के सामने क्यों कह दिया? अब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे, जमीन हिलने लगी और अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी। लैला, तुमने हमारा कानून तोड़ा, तुमने एक इंसान से मोहब्बत की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। गांव वाले चीखने लगे। कुछ भाग गए, कुछ जमीन पर गिर गए। इमाम साहब के हाथ से कुरान भी लड़खड़ने लगा। अहमद लैला के सामने खड़ा हो गया। नहीं, कोई ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, मगर मेरी लैला को कुछ मत कहना। लैला बेबस थी। लैला ने रोते हुए कहा, अहमद, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? मैं जिनजादी हूँ, मेरा नसीब अलग है, तुम इंसान हो, तुम अपनी जिंदगी में जीना चाहिए। अहमद ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मोहब्बत नसीब नहीं देखती लैला, दिल देखती है। मैं तुम्हारे बगैर कभी नहीं रह सकता, चाहे ये दुनिया मुझे कबूल ना करे, मगर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। आसमान से रोशनी की एक किरण नीचे गिरी। इसमें जन्नत के मुहफ्फिज ज़ाहिर हुए, ऊंचे कद वाले, सर पर ताज और आंखों में बिजली जैसी चमक। उन्होंने ग्रिश्तार आवाज में कहा, लैला, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये मोहब्बत हमारे कानून के खिलाफ है। गांव वाले दूर खड़े ये सब देख रहे थे। इनकी जुबानों पर एक ही बात थी, ये सब सच है, वाकई जिन्नी है, अहमद पागल नहीं था। लैला अहमद की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में सवाल था, क्या तुम वाकई मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो? अहमद ने इसका हाथ थाम कर कहा, हाँ लैला, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। जमीन हिल रही थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे और बरगद के दरख्त के नीचे वो मंदिर था जिसे देखकर गांव वाले सहम गए थे। लंबे कद वाले तीन जिन मुहाफिज लैला के सामने खड़े थे। इनके हाथों में आग के नेज़े थे, आंखों से बिजली की चमक निकल रही थी। एक मुहाफिज ने करच कर कहा, लैला, तुमने हमारी बरादरी के असूल तोड़े हैं। एक इंसान से मोहब्बत करके तुमने हमें शर्मिंदा किया है। तुम्हें हमारे साथ जाना होगा, वरना हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अहमद इनके सामने खड़ा हो गया। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। मुहाफिज हंसने लगे। कमजोर इंसान, तुम हमें रोक सकते हो? हम जन्नात हैं और तुम सिर्फ गोश्त पोश्त का एक नातवा वजूद। गांव वाले दूर खड़े ये सब देख रहे थे। औरतें कुरान की आयत पढ़ रही थी, मर्द कांप रहे थे। कोई अहमद के करीब जाने की हिम्मत ना कर सका। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, ये लड़का अपनी जान हथेली पर रखकर खड़ा है, मगर जिनके आगे इसकी क्या हैसियत है? इमाम साहब ने सर झटकते हुए कहा, ये इश्क अंधा कर देता है। अहमद अपनी हलाकत खुद बुला रहा है। लैला आगे बढ़ी और अहमद के सामने आकर खड़ी हो गई। अहमद, तुम क्यों मेरे खातिर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? मैं जिनजादी हूँ, मेरा नसीब अलग है, तुम इंसान हो, तुम्हें ये जंग नहीं लड़नी चाहिए। अहमद ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, लैला, जब मोहब्बत दिल में बस जाए तो नसीब, जात और दुनिया की दीवारें बेमायने हो जाती हैं। मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये हो ही नहीं सकता। लैला की आंखों में आंसू टपकने लगे। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, मगर मेरा दिल कहता है तुम्हारे बगैर मैं भी मर जाऊंगी। मुहाफिज अचानक एक मुहाफिज ने आग का नेजा जमीन पर मारा। शोले भड़क उठे। हमें वक्त जाया नहीं करना, लैला को हमारे साथ चलना होगा। वो आगे बढ़ने लगे। अहमद ने दोनों बाजू फैलाकर लैला को अपने पीछे कर लिया। पहले मुझे मारना होगा, महफज कहका लगाकर बोला। तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरानी होती है इंसान, मगर याद रखो, तुम हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। अहमद ने बुलंद आवाज में कहा, ताकत तुम्हारे पास होगी, मगर मेरा दिल अल्लाह के जिक्र से भरा है, और जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी कमजोर नहीं होता। ये कहकर उसने सूरह यासीन की आयत पढ़ना शुरू कर दी। गांव वाले हैरान रह गए। आयत की आवाज बुलंद हुई तो लंबे फर के लिए मुहफ्फिजों के कदम डगमगाए। इनके चेहरों पर गुस्सा और बेचैनी बढ़ गई। ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान की तिलावत हमारी ताकत तो कम कर रही है, एक मुहफ्फिज ने चीख कर कहा। लैला की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। अहमद, तुम्हारा ईमान ही तुम्हारी असल ताकत है, यही हमें बचा सकता है।
احمد نے تلاوت روک کر محفوظوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں لیلا سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت اللہ کے خلاف نہیں، یہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے بیچ کا رشتہ ہے۔ اگر میرا رب چاہے تو کوئی بھی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے لیلا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ گاؤں والے دم خود کھڑے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام چاول بیچنے والا لڑکا اتنی ہمت اور ایمان کے ساتھ جنات کے سامنے ڈٹ سکتا ہے۔ محافظ چیخنے لگے، اگر یہ انسان تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو ہمیں اسے بھی سزا دینی ہوگی۔ وہ تینوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ زمین لرزنے لگی، ہوا میں آگ کی لپٹیں ناچنے لگیں۔ لیلا نے چیخ کر کہا، احمد پیچھے ہٹ جاؤ کہ تمہیں جلا دیں گے۔ مگر احمد نے کہا، جب تک سانس ہے میں تمہارے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ محافظوں نے اپنے نیزے بلند کیے۔ وہ اچانک ایک روشنی پورے درخت کے گرد پھیل گئی۔ یہ روشنی اتنی طاقتور تھی کہ محافظ پیچھے ہٹ گئے۔ گاؤں والے اپنی آنکھیں ڈھانپنے لگے۔ لیلا حیران ہو گئی، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ میری رب کی مدد ہے۔ لیلا، جب دل سچا ہو اور محبت پاک ہو تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت خود مددگار بن جاتی ہے۔ محافظ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوف کے آثار تھے۔ ہمیں واپس جانا ہوگا۔ یہ انسان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک طاقت ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لمحے میں دھند کی طرح غائب ہو گئے۔ خاموشی چھا گئی۔ گاؤں والے اب بھی حیرت میں تھے۔ احمد نے پلٹ کر لیلا کی طرف دیکھا۔ وہ کانپ رہی تھی مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ احمد، تم نے مجھے بچا لیا۔ احمد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں لیلا، ہمیں ہمارے رب نے بچایا، ہماری محبت کو بچایا۔ لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ سکون عارضی ہے۔ محافظ دوبارہ آئیں گے اور اگلی بار شاید زیادہ طاقتور ہو کر۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں صرف ایک ہی بات ہو رہی تھی، کل رات برگد کے درخت پر کیا ہوا؟ کسی نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے جنی دیکھی، لمبے بال، چمکتی آنکھیں۔ دوسرا بولا، اور احمد وہ تو اس کے سامنے دیوانوں کی طرح کھڑا تھا، کہتا تھا یہ میری محبت ہے۔ امام صاحب نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کہا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک انسان کا جنی سے رشتہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ احمد پر جن کا اثر ہے، ہمیں اسے روکنا ہوگا ورنہ یہ گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ مگر کچھ لوگ احمد کو سراہتے تھے۔ بوڑھے حنیف نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لڑکا قرآن پڑھ کر جنوں کے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ ایسے ایمان والے دل کم ہی ہوتے ہیں۔ یوں گاؤں دو حصوں میں بٹ گیا، کچھ احمد کے ہیرو مانتے، کچھ گناہ گار۔ احمد جب گھر لوٹا تو اس کی ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا، لوگ تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں تم جنوں کے غلام ہو گئے ہو، تم یہ سب کب تک سہو گے؟ احمد نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں، میں کسی کا غلام نہیں، میرا دل صاف ہے، میں صرف ایک رشتہ نبھا رہا ہوں، محبت کا، اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ماں نے خاموشی سے بیٹے کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد ضدی ہے، وہ اپنی محبت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اگلی رات احمد دوبارہ برگد کے پاس گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ہوا ہلکی سی کانپی اور لیلا نمودار ہوئی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی، اس کا چہرہ زرد اور آنکھوں میں تھکن تھی۔ لیلا، تم ٹھیک تو ہو؟ احمد نے گھبرا کر پوچھا۔ لیلا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں ٹھیک ہوں احمد، مگر ہمارے جہاں میں بہت شور ہے، بزرگ غصے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے کو شرمندہ کیا ہے، وہ کسی بھی وقت مجھے پکڑنے کے لیے پھر آ سکتے ہیں۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر وہ آئیں گے تو میں پھر ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیلا نے سر ہلایا۔ احمد، تم ہر بار ان سے نہیں لڑ سکتے، تم انسان ہو، تمہاری طاقت محدود ہے، اور میں نہیں چاہتی تمہیں میری وجہ سے نقصان پہنچے۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، لیلا، تم بار بار کہتی ہو کہ میں انسان ہوں اور تم جن زادی، لیکن دل کی محبت کا تعلق نہ جسم سے ہے نہ دنیا سے۔ اگر ہمارا رشتہ ناپاک ہوتا تو اللہ ہماری مدد نہ کرتا۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم سچ کہتے ہو احمد، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے جہاں والے تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ احمد نے نرمی سے کہا، اگر مجھے کچھ ہوا بھی تو میں خوش ہوں گا کہ میں نے تمہارے لیے قربانی دی، مگر تمہارے بغیر جینا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیلا نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے احمد کہ ہماری محبت ایک کہانی ہے جو کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ احمد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں لیلا، ہماری کہانی ضرور مکمل ہوگی، میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ محبت ہر سرحد سے بڑی ہے۔ اس لمحے ہوا میں ایک بھاری سی آواز گونجی، لیلا! دونوں چونک گئے۔ فضا میں دھند چھا گئی اور اس دھند سے ایک نیا وجود ظاہر ہوا۔ یہ پہلے محافظوں سے مختلف تھا، زیادہ بلند قامت، چہرے پر سیاہ نقاب اور ہاتھ میں آگ کی تلوار۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، میں بزرگوں کا نمائندہ ہوں،
لیلا، تم نے ہمارے قانون کے خلاف ورزی کی ہے، اب کوئی معافی نہیں، یا تو تم احمد کو چھوڑ دو یا پھر ہم دونوں کو سزا دیں گے۔ لیلا لرز گئی۔ اس نے احمد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ احمد، یہ بہت طاقتور ہے، میں ڈرتی ہوں۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مت ڈرو لیلا، ہم ساتھ ہیں، اور جب دل ساتھ ہو تو کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ وہ نقاب پوش جن اپنی آگ کی تلوار لہراتے ہوئے گرجا، لیلا، تمہیں یہ رشتہ توڑنا ہوگا، ورنہ تمہارا بھی انجام برا ہوگا اور اس انسان کا بھی۔ لیلا کانپ اٹھی۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میری محبت کو مجھ سے چھینے۔ اگر تمہیں سزا دینی ہے تو مجھے دو، مگر لیلا کو مت چھیڑو۔ جن نے کہکا لگایا، پاگل انسان، تم اپنی جان دے دو گے اس کے لیے؟ احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ یہ صرف ایک جنزادی نہیں، یہ میری زندگی ہے۔ جن نے تلوار بلند کی۔ عین اس لمحے لیلا احمد کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ نہیں، اگر سزا دینی ہے تو مجھے دو، کیونکہ احمد پہ قصور ہے، محبت کا انتخاب میں نے کیا تھا۔ لیلا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں تیار ہوں، بس میرے احمد کو بخش دو۔ یہ دیکھ کر آسمان لرز اٹھا۔ اچانک فضا سے ایک اور روشنی نازل ہوئی۔ وہ روشنی نرم اور روشن تھی جیسے رحمت کی بارش ہو، اور ایک آواز گونجی، محبت اللہ کی نعمت ہے اور محبت اللہ کی نعمت ہے اور قربانی محبت کی سچائی کی دلیل۔ جو دل پاک ہو، اسے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ روشنی نے آگ کی تلوار کو بجھا دیا۔ نقاب پوش جن پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چیخا۔ لیلا اور احمد روشنی کے حصار میں کھڑے تھے۔ آواز دوبارہ آئی، اگر انسان اور جن کی محبت سچی اور پاک ہو تو ہمارا قانون بھی بدل جاتے ہیں۔ لیلا اور احمد، تمہاری محبت کی آزمائش کامیاب ہوئی، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ عطا کیا جاتا ہے، مگر یاد رکھو، یہ راہ آسان نہیں ہوگی، تمہیں دونوں کو جہاں کے اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ لیلا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ احمد نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، شکریہ مولا، تو نے ہماری محبت کو قبول کیا۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے بھی حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ کچھ لوگ اب بھی ڈرتے تھے، مگر زیادہ تر احمد کی بہادری اور لیلا کی پاکیزگی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ احمد نے چاول بیچنے کا کام جاری رکھا، مگر اب ہر شام برغت کے پاس جاتا جہاں لیلا اس سے ملتی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی محبت ایک عام کہانی نہیں، بلکہ دو جہانوں کے درمیان ایک معجزہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے لوگ عادی ہو گئے۔ احمد اور لیلا کا رشتہ الگ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نوجوان محبت میں ڈرتا یا ہار مانتا ہے تو احمد کی مثال دی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زندگی کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو ہم اپنی محبت کے لیے کیوں نہیں ڈٹ سکتے؟ لیلا اور احمد کی محبت کی داستاں گاؤں کی فضا میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ ثابت کر گئی کہ محبت سرحدوں کو نہیں دیکھتی، نہ ذات، نہ نسل، نہ جہاں۔ اگر دل سچے ہوں تو دنیا بھی قانون بدل دیتی ہے۔